ہماری عادت نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کی ہمارے ساتھیوں کی ہم کسی ڈیولپمنٹ کام میں ریکارڈ نہیں بننا چاہتے. ہمارا ریکارڈ ہے آج تک ہماری جماعت کا. یہ پروجیکٹ ریکارڈ پر ہے. وہاں بھی بات کی, یہاں بھی بات کی. آج یہاں اس نشست کی فائنل گفتگو ہم چاہ رہے تھے یہاں انجینئر بیٹھے ہوں, وہ ہمیں ڈرائنگ ڈیزائن دکھائیں, اس لیے کہ یہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہ جی بی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگ رہا. یہ بزدار 2, یہ جو عمران ڈو جو ہے جی بی میں چیف منسٹر بیٹھا ہے, اس کی ٹیم جب شہباز شریف صاحب آیا, گورو کا فلٹ, سنگل کا فلٹ, گجر کا فلٹ دیکھا, وہ پرائم منسٹر ادھر آیا تو انہوں نے وہ جو لنگڑا نمبر 1 ہے جو بالٹی سرکار ہے اس سے پوچھا کہ میں پی ایم کی ریسیو کرنے جاؤں یا نہیں جاؤں. اس کو کہا نہیں تم دفعہ ہو جاؤ ادھر سے, گلگت سے نکل, یہاں سے تنگیر چلا گیا. اس وقت شہباز شریف صاحب نے 3 ارب روپے دیے گلگت بلتستان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کب دیا تھا؟ یہ تقریباً اگست کے اینڈ میں دیا. ٹھیک ہے, ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہاں 3 ارب روپے پروونشل اکاؤنٹ میں آ گئے. ٹھیک, آپ کا سیزن بنتا تھا اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل. بالکل سر, یہی آپ کا سیزن بنتا تھا جہاں پہ دریا بالکل آخری لیول پہ ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس آئیڈیل سیزن تھا. اب اگر آپ نے اس کو ایز پر مینول کام کرنا تھا تو اخبار میں ٹینڈر دیتے, اشتہار دیتے, ہمیں سمجھ آ جاتی کہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لیگل پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. آپ نے لیگل پروسیس کو فالو بھی نہیں کیا, سیزن بھی ضائع کیا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے, کمیونٹی احتجاج کرتی رہی. اس کے چکر میں آپ نے 6 مہینے ضائع کیے. ایمرجنسی جس دن یہاں فلٹ آیا اگلے دن لگ جانی چاہیے تھی. ڈی سی کو چاہیے تھا اگلے دن ایمرجنسی لگا دیتا, اور حکومت کو چاہیے تھا ایمرجنسی نافذ کر دیتی. تو اگلے 2-3 مہینے کے اندر تمام ڈرائنگ ڈیزائن کمپلیٹ کر کے دسمبر اور جنوری فروری میں یہاں پہ پریکٹیکل کام ہوتا. یہ ضائع کیا گیا. دیکھیں یہ حالت ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں تو بعض دوست کہتے ہیں ہم بے جا تنقید کرتے نہیں, یہ عدم دلچسپی. گلگت بلتستان آج دیکھیں سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے جا کے زمان پارک میں, غیر ذمہ داری لاش, اور ان کی پھر ڈیلے کرنے کا مقصد آپ سب کو معلوم ہے. ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کرپشن مائنڈ کے تحت انہوں نے جو ایمرجنسی کلاس جو ڈپٹی کمشنر کے پاس پورے پاکستان میں ایمرجنسی نفاذ کرنے کا اختیار ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے, ان کے ذہن میں فطور تھا, انہوں نے یہ جو ہے وہ ایمرجنسی کلاس اٹھا کے کابینہ میں لے کے گئے. آپ سیزن بھی ضائع کر رہے ہیں, پیسے بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ستمبر میں, سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ نے جان بوجھ کے ضائع کیا. لوگ مجبور ہو کے سڑکوں پہ آ گئے, آپ نے کابینہ میں لے جا کے ایمرجنسی لگا دی, اور آپ نے ایک کانٹریکٹر صاحب کو, ہم اس کانٹریکٹر کی ذاتی طور پر ریسپیکٹ کرتے ہیں, بڑا اچھا آدمی ہمارے ساتھ, تو اس نے بڑے اچھے پروجیکٹ کیے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اب ہمیں یہ بتایا جائے, نہ کمیونٹی مطمئن ہے, نہ میرا جیسا لے مین, نہ ہمارے عام جو لوگ ہیں وہ ہم جیسے لوگ, ہم یہاں آ کے اس کام کو دیکھ کے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے اس سے جو ہے وہ 25% یہ دریا کا فلو ہے, 50-75% ابھی آنا ہے. اس وقت کیا بنے گا؟ آپ نے جو ملبہ ہے یہ اس طرف ڈالنا تھا, وہ سارا اس طرف ڈالا, آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے, یہ عام سی بات ہے. پروٹیکٹ کرنا ہے یہ والی سائڈ, اس سائڈ پہ آپ نے کیا پروٹیکٹ کرنا ہے؟ وہ تو سارا پہاڑ ہے, وہاں آلریڈی اتنا جو ہے وہ پروٹیکشن موجود ہے, آپ دیکھ لیں. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ حکومت کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس شکایت لے کے جایا جا سکے. ہم اس لیے آئے ہیں, ہم فیڈرل پارٹی, ہماری جماعت نے یہاں پہ ملک میں اتنے برے حالات کے باوجود 3 بلین روپیہ دیا ہے گلگت بلتستان کے, اور یہ دریافت کرنے میں لگے اور اپنی جیبوں میں ڈالنے میں لگے. ہم جب گورنمنٹ میں تھے, یا کرونا آیا, ہمارا پورا صوبہ بلاک تھا, ہمیں 1 روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا, لیکن ہماری پارٹی نے یہاں پہ 3 ارب روپے جی بی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے دیا. آج یہ کمیشنوں کے لیے لگ گئے ہیں, یا آپ مکمکا کر رہے ہیں. لہذا اگر آپ مکمکا نہیں کر رہے ہیں, گورنمنٹ اگر اس میں سنسیئر ہے, چیف سیکرٹری صاحب آپ اسکولوں میں, کالجوں میں آئیں نا, ادھر وزٹ کریں. بانی صاحب آپ آ جائیں, ادھر وزٹ کریں. جب تک یہاں پہ گورنمنٹ کا ہائی ٹیکنیکل ٹیم اس کو ویریفائی نہیں کرتی, ہم گزارش کریں گے اس کام کو بند کیا جائے, اس کام کو بند کیا جائے. اور 3 لوگ ہیں میرے حساب سے, ان کی نگرانی کمیٹی بنائی جائے,
جس میں ایکسچینج شفالی ہے چیف انجینئر, بڑا ٹاپ کلاس کا ایجوکیشن کے اندر اسی حلقے کا ہے, اور کوئی میرے حکومت میں بھی رہا ہے, آج بھی کوئی اس کے اوپر ذات کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس نے پورے ایجوکیشن کے سٹرکچر چینج کیا ہمارے ساتھ مل کے. اس کو رکھا جائے فرمان صاحب, آج بھی ایسی ہے, انہی کا جو ہے وہ مشیر وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے, ہمارا کوئی عزیز نہیں ہے, یا سندھ سے ہے, بڑا اس کا نام ہے وہاب صاحب, جس کے بارے میں سب جانتے ہیں گلگت بلتستان میں کہ یہ نہ کمیشن کھاتا ہے نہ 2 نمبری کرتا ہے. تو ایسے 3 لوگوں پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا دیں, وہ پہلے اس موجودہ کام کو دیکھے, آیا یہاں پہ پیسے دریا برد کیے جا رہے ہیں کہ نہیں, کمیونٹی کے لیے فائدے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ایک ڈرائنگ ڈیزائن بنائے کمیونٹی کے ساتھ مل کے. میری تجویز یہ ہوگی کہ اگر اس کو بلغار ماڈل پہ کیا جائے, بلغار ماڈل پہ, جو ریکارڈ پہ آج بھی موجود ہے کہ آج بھی بلغار کے لوگ سننے, آپ میں سے کوئی بھی کیمرہ لے, ابھی بلغار والے وہ ویڈیو اپلوڈ کر لیں, ٹھیک ہے, جائیں. وہ ہمیں 62 کروڑ کا تھا ورکس ڈپارٹمنٹ نے, ہم نے کمیونٹی کے ساتھ مل کے, ڈی سی اس وقت طارق صاحب تھے جو ڈی جی اینٹی کرپشن اس وقت, میں ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان سے بھی گزارش کروں گا, ہم نے اینٹی کرپشن کا ادارہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو صرف وہاں پوسٹنگ کر کے رکھا جائے, لہٰذا ڈی جی اینٹی کرپشن طارق صاحب, آپ کے پاس جتنا تجربہ ہے, آپ نے بلغار میں 60 کروڑ کا کام جو ورک کہہ رہی تھی 5 کروڑ میں 2 کلومیٹر کا پروٹیکٹیو بند اور 2 کلومیٹر میں دریا کی ایکسکیویشن کر کے دی ہے 2015 میں 16 میں, اور آج تک اس میں ایک آنے کا فالٹ نہیں آیا کمیونٹی نے مل کے. تو لہٰذا ڈی جی اینٹی کرپشن فوری طور پر ہماری درخواست ہوگی وزٹ کرے. خدا نہ خاصہ کل کسی تباہی کے بعد, ہم کسی نیب شیپ کو نہیں جانتے, نیب والے آئیں گے کاغذ بنائیں گے, ڈی جی اینٹی کرپشن یہاں بیٹھا ہے, وہ ٹاپ کلاس کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہے, ٹاپ کلاس کا کمیونٹی مینجمنٹ کرنے کا تجربہ ہے اس کے پاس, وہ آئے دیکھے آیا یہ کام 12 کروڑ 73 لاکھ کا 13 کروڑ کا ہے, اگر ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں, کوئی اعتراض. اگر یہ لوگ بھی مطمئن نہیں, میرا جیسا لے مین بھی آ کے دیکھتا ہے کہ یہ تو بچوں کا کھیل ہو رہا ہے یہاں پہ, ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار. ہاں, لہٰذا ہم یہ چیف سیکرٹری صاحب آپ سے گزارش کرتے, آپ جہاں بھی ہیں سننے, اگر آپ نہیں کرتے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم پھر وفاقی حکومت کو مداخلت کی دعوت دیں گے. ہم پروونشل اٹانومی چاہتے ہیں اور پروونشل اٹانومی دلانے والے لوگ ہیں. آج بھی ہم صوبے کے سبجیکٹ کے اوپر وفاق کو کبھی دعوت نہیں دیتے, لیکن اس طرح کا ظلم ہوا تو ہم وزیر امور کشمیر کو کہتے ہیں, میں جا رہا ہوں پرسوں قاہرہ صاحب کو لے کے آئیں گے ہم ادھر, وہ آئے, پرائم منسٹر کی انسپیکشن ٹیم ہم پی ایم آفس سے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے آپ. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ایکسین صاحب ہے, ایسی صاحب ہے, ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہے, آپ پولیٹیکل پریشر نہ لیں. آج بھی وقت ہے اپنی کوسٹ ٹھیک کریں, کریکشن کریں, بہتر کریں, لوگوں کو مطمئن کریں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک ٹھیکیدار کو نہیں ملا تو دوسرے ٹھیکیدار کو ملا تو کمیونٹی میں بعض لوگ, یہ سراسر غلط بات ہے. آپ آئیں کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں, ان کو نقشے دکھائیں. آپ جب نقشہ آپ کو کہا جاتا ہے اس کا ڈرائنگ ڈیزائن کہاں ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو ہم دکھانے کے پابند نہیں ہے. یار جو افیکٹیز ہیں جن کے لیے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے, وہ اگر اس کے لیے جو ہے مطمئن نہیں ہے, ان کو آپ وہ ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکتے, تو کس کو دکھانا ہے آپ نے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. تو لہٰذا انتخاب ہمارا ینگ نوجوان ایکسین آفیسر ہمارا اچھا بچہ ہے, تو میری اس سے گزارش ہوگی آپ کیریئر آفیسر ہیں, آپ خواہ مخواہ ان یوتھیوں کے جھانسے میں نہ ہیں. یہ جو ان وزراء جو ہے یہ جہاں سے پیسے کمائیں گے زمان پارک پہ اڑائیں گے, اپنے خزانے بھریں گے, نہیں, نہ تو یہ فلڈ کو چھوڑ رہے ہیں, نہ یہ کسی قسم کے جو ہے وہ زکوٰۃ کو چھوڑتے ہیں, یہ وہ طبقہ ہے. تو ہم سیاست کرنے آنے آئے, لوگوں کی تکلیف کو محسوس کر کے آئے تاکہ ہماری آواز تھوڑی اونچی ہے تو ہم اونچی آواز میں بات کریں, ان بیروں کو, ان گونگوں کو, ان کے جو ہے اندھوں کو کچھ سمجھ آ جائے. نہیں آئی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑنے میں اگر اس کے اوپر کمیونٹی کی تحفظات اور معیاری انجینئرنگ, اور جو وہاں پہ ابھی میں ہم نے دیکھا فرسٹ اقبال ایسی صاحب نے جو کام شروع کروایا تھا, اگر وہاں سے اس کی ترتیب بنا لی جاتی تو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل تھا. اس کو کیوں روکا گیا, کیا وجہ ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں گوچے والوں کی جو ہے تحفظات ہے, گوچی دریا سے کافی اوپر ہے,
لیکن ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. آج تک گوئچے کے لوگوں نے میڈیا میں آ کے کہیں آ کے یہ نہیں کہا کہ اس سے ہمیں نقصان ہے. نہیں سر ہم وہ مطمئن تھے, وہ آئے کہ آگے وہ مطمئن ہے. تو دیکھیں اب یہ کسی ایک علاقے کو دوسرے علاقے کے ساتھ لڑانے والی بات نہ کریں. وہ ان کا تحفظ بھی ضروری ہے, وہ ہے. اس ایک گاؤں کو پروٹیکٹ کر کے دوسرے گاؤں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. روڈ بھی ہے, یہ ہم نہیں, ہمارے لیے ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ جو آپ کا ادھر سے ڈائریکٹ اسٹریٹ کرنا یہ مشکل ہے, اس لیے کہ اوپر سے فلڈ آتا ہے. اس فلڈ کا شاید گنجائش ہے. ہاں وہاں سے اسٹیٹ کیا جاتا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں آسانی سے یہ کام ہو سکتا تھا.